ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر نہ ہوتا کلمہ فیصلے والا تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالم جو لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے تکلیف دینے والا یا دردناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ مشرکین مکہ جو ہیں یا عرب، ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ان کے لیے دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ تو ظاہریہ اس سے مراد پتھر نہیں ہے، یعنی لوگ کہتے تھے پہلے پتھر کے بت ہوتے تھے، تو اس سے مراد پتھر کے بت نہیں ہے، کیونکہ پتھر کا بت نہ تو وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے، تو اس سے مراد انسان ہے۔ ظاہریہ جو سنے گا دیکھے گا وہی کچھ کرے گا، تو جو دیکھتا یا سنتا ہی نہیں اس کو کیا پتہ یا اس نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے جہاں پتھر اور مورتیاں ان کو معبود بنایا ہوا تھا وہاں انہوں نے انسانوں کو بھی بنایا ہوا تھا۔ یہ جو لات منات حبل عزیٰ جو ہے نا 5، تو یہ مشہور و معروف جو ہیں یہ ان کے انسان تھے، لوگ تھے جو نیک تھے، تو ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کو بنا لیا تھا اپنا معبود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے ان کے حصے دین مقرر کر دیا ہے؟ تو مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے حلال اس کو حلال سمجھتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے، جس طرح وہ کہتے تھے اسی طرح وہ کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دین کو مقرر کرنا، یعنی اللہ نے حکم تو نہیں دیا لیکن اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر اس کو حلال کر دینا اور اس کو حرام کر دینا۔ یہی بات آپ نے عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، گیا ہے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں اللہ میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے حضور ہم نے تو ان کو کوئی معبود نہیں بنایا، ہم تو نہیں ان کو رب مانتے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے عدی مجھے یہ بتاؤ کیا جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ جب کسی چیز کو وہ حرام کہتے تھے تم ان کو حرام سمجھتے تھے؟ کہتے ہاں۔ تو پھر فرمایا اس کے علاوہ معبود پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو اختیار اللہ کے پاس ہے کسی کو حلال کرنا کسی چیز کو حرام کرنا۔ تو جب وہ تمہارے پادری تمہارے درویش جو تھے علماء وہ یہ کام کرتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے پھر ان کو اللہ بنایا ہوا تھا، الہ بنایا ہوا تھا۔ تو پھر حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہن میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی یہی ہے۔ تو اس لیے کوئی اگر حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے لگ کے حلال کہنا، کوئی حرام کہتا ہے حرام کہنا، جو کوئی کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو اس کے مگر لگ کے کرنا، تو یہی ہوتا ہے اللہ کا شریک بنانا، کیونکہ یہ تو اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، اگر نہ ہوتا فیصلے والا کلمہ تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو فیصلے کا کلمہ کیا ہے؟ وہ جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ۔ تو اگر اللہ نے کس انسان کو اختیار نہ دیے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دینا تھا ان کے درمیان اسی وقت، لیکن چونکہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں انسان کو تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کر لے، کل کو یہ نہ کہے کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکا۔ تو پھر جب انسان اپنے اختیارات کو حد سے آگے بڑھ کر اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ظالموں کے لیے البتہ تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔ تو ظالم اس کو کہتے ہیں جو اصل چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دے، تو اس کو عربی میں ظلم کہتے ہیں، یعنی اس کا مقام یہ تھا یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں خوبیاں صفات اللہ والی انہوں نے لوگوں میں داخل کر دیں تو یہ ظلم ہو گیا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، ڈریں گے ظالم
دیکھیں گے آپ ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس میں جو انہوں نے کمایا ہوگا اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے وہ باغوں میں ہوں گے یا سرسبز باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہے گا ان کا رب ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ گھبرا رہے ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، یعنی جب ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا تو وہ اس وقت گھبرا رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات سورہ الکہف میں بھی بیان فرمائی ہے، جو 15 سپارے میں ہے سورہ الکہف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا مُجْرِمِينَ فِيهِ، فرمایا جس دن کتاب رکھی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس دن نامہ اعمال یعنی کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اس دن گھبرا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس ہماری کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ اس نے اس میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ظالموں کو دیکھیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا نا، اب جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ گھبرا رہے ہوں گے، تو حالانکہ اللہ پر فرماتے ہیں ان پر یہ واقع ہونے والا ہے، یعنی جو کوئی کرے گا اس نے اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے وہ فرمایا باغوں میں ہوں گے جنت میں، یا سر سبز و شاداب باغوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہ ہوگا ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائیں گے یعنی ایمان والوں کو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے وہ بشارت جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر یعنی تبلیغ کر کسی اجر کا کسی بدلے کا، مگر صرف محبت کا قرابت میں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے گا نیکی تو ہم اس کے لیے زیادہ کر دیں گے نیکی۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے قدردان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے نیک اعمال کریں گے ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشہ کے رہنے والے۔ تو فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ جو میں تم کو تبلیغ کر رہا ہوں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا، کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتا سوائے محبت کے پیار کے جو قرابت میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور مفسر قرآن تھے، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہو، لیکن کم از کم قرابت داری کا تو خیال کرو نا، مجھے تکلیف تو نہ دو، میرے معاملے میں رکاوٹ تو نہ بنو، کیونکہ جب اپنے ہی رکاوٹ بن جائیں، اپنے ہی بہنا بھائی رشتہ دار جو ہیں وہی اگر نہ مانیں یا وہی انسان کی برائیاں بار بیان کریں تو پھر دوسرے کیسے مانیں گے۔ تو اسی طرح آپ کا چچا جو ابو لہب تھا تو سب سے پہلے اسی نے آپ کو پتھر مارا تھا، جس نے آپ کی خوشی پہ ولادت پہ جب آپ تشریف لائے تھے دنیا میں تو اس کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھتیجا عطا کیا ہے۔ جو آپ کے باپ تھے نا عبداللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، وہ فوت ہو چکے تھے تو آپ یتیم پیدا ہوئے تھے کہ ابو لہب ان کا بھائی تھا، تو اس کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے بھتیجا دیا ہے۔ لیکن 40 سال آپ نے گزارے، تو 40 سال کے بعد جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے اسی آپ کے چچا نے پتھر پکڑ کر آپ کی پیشانی پہ مارا۔
تو اب جب اپنے ہی دشمن بن جائیں گے تو پھر دوسرے تو ظاہری اب زیادہ دشمن بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، جیسے انہوں نے پیشکش بھی کی کہ اگر مال چاہتے ہیں تو مال دے دیتے ہیں، اگر رشتہ چاہتے ہیں تو جس لڑکی سے چاہیں رشتہ کر دیتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے مکے کی سرداری تو ہم تجھے مکے کا سردار بھی بنا دیتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ تم ایک اللہ کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جو میری محبت نا قرابت داری ہے، کیونکہ قریش کا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں آپ کی رشتہ داری یا تعلق نہیں تھا۔ جیسے آج ہم ہیں کہ ہماری جس کی بھی کوئی برادری ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر برادری میں وہ رشتہ مل ہی جاتا ہے، تعلق مل ہی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کے جو قریشی خاندان تھا اس کے قبائل جو تھے آپ کی، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری ضرور تھی۔ تو فرمایا چلو کم از کم تم نہیں میری بات مانتے تو کم از کم رکاوٹ تو نہ بنو، مجھے تکلیف تو نہ دو، تو میں صرف چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ محبت پیار کرو۔ تو فرمایا جو بھی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ تو اس کا اچھا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نیکی کی مزید توفیق عطا فرما دیتے ہیں، بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں بھی محاورہ ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا۔ تو نیکی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مال زیادہ دے دیتے ہیں، اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں تو قدر دان بھی ہیں، کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔